عجب بندھن۔ اف، تھک گئی ہوں اب تو۔ ماہم نے روحانسی سی شکل بنا کر کوئی 1000ویں دفعہ کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ جتنا خوبرو دانیال فراست خود تھا، اس کے کمرے کی ہر چیز بھی اس کے سلیقے اور ذوق کے مطابق تھی۔ ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی، صاف ستھرا کمرہ تھا۔ اچانک اسے اپنا کمرہ یاد آ گیا تھا۔ اسے تو کوئی بھی چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ 3 بھائیوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں پر لائی گئی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی۔ لاڈ میں پلی تھی، بے ترتیبی، سستی، لاپرواہی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اتنے بھاری لہنگے میں اور اتنے بھاری زیور کے ساتھ اتنا میک اپ کیے وہ کب سے بیڈ پر بیٹھی دانیال کا کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اپنی کمر کے پیچھے اس نے تکیے درست کیے تھے۔ چوڑیوں کی کھنک سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، لیکن جس کے لیے ڈھا رہی تھی وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ اماں کی پسند جو ٹھہری۔ ماہم کا دل ایک دم سے ڈوبا تھا۔ جو بھی تھا، جب سے نسبت طے ہوئی تھی تب سے دانیال کے نام پر بھی دل دھڑک جاتا تھا، اور اب نکاح کے بعد جب وہ پوری طرح اس کی بن کر کمرے میں بیٹھی تھی تو دل اور بھی اس کی محبت میں سرشار ہو رہا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا کب انہی سوچوں میں گم اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نہیں، تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، دانیال نے کہکا لگاتے ہوئے پاس کھڑے آذر سے کہا۔ وہ کب سے دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ آذر اور فواد تو جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ابھی ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوئی نہیں، اور میں جاتے ہی اس پر شوہر کا حق جتا دوں۔ ابھی تو پتہ نہیں وہ اس زبردستی کے رشتے کو قبول کر پائے گی کہ نہیں۔ دانیال نے سب کے مشوروں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوچا تھا۔ بڑی مشکل سے رات کے 2 بجے کے قریب ان کی محفل اختتام کو پہنچی تو وہ نازش کے پاس آیا تھا، جو اس کو دیکھتے ہی الماری سے کچھ نکالنے لگی تھی۔ دانیال بیٹا، یہ ایک لمبی سی مخملی سرخ ڈبیا انہوں نے دانیال کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ دانیال نے الٹ پلٹ کر نا سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ دلہن کو دینا ہے یہ، اسے منہ دکھائی کہتے ہیں۔ نازش نے ہلکی سی چپت لگائی تھی اور نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ جی اچھا، دانیال نے بڑے مؤدب انداز میں کہا اور نازش کو گلے لگا لیا۔ اب جاؤں یا کچھ اور بھی ہے دینے کو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ وہ جتنا بھی مضبوط بن لے، اس کے دلکش سراپے نے آج اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر جب اسٹیج پر چڑھایا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال بیٹھا تھا۔ وہ روح میں ہی کہیں گڑ گئی تھی۔ اب جب کمرے میں جانا تھا تو دل بے وجہ ہی بے ترتیب ہو رہا تھا۔ نہیں جاؤ۔ نازش نے آنکھوں کے نم کونوں کو صاف کیا اور شرارت سے چپت اس کے کندھے پر لگائی۔ ہلکی سی دستک کی آواز کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ خوشبو سے مہکتے کمرے میں بیڈ پر وہ نیم دراز تھی۔ وہ جو کتنے ہی الفاظ ترتیب دیتے ہوئے کمرے میں آیا تھا، سب کے سب زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی۔ آہستہ سے چلتا ہوا وہ بیڈ کے بالکل قریب آیا تھا۔ وہ اپنے ہوش ربا حسن سمیت بھاری پلکوں والی آنکھیں موندے سکون سے سو رہی تھی۔ ماتھے پر لگی بندیا ایک طرف کو ڈھل گئی تھی۔ مصنوعی کھانسنے کی آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اتنی گہری نیند سوتی ہے کیا؟ اب اس کو اٹھانا کیسے ہے، یا پھر سوتے رہنے دینا زیادہ بہتر ہے؟ تھک بھی گئی ہوگی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے تکیے کو درست کیا۔ وہ واقعی بہت گہری نیند میں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلنے کے بعد بھی شیشے میں اس کے عکس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ہیئر برش کو آہستہ سے سنگار میز پر بجایا تھا، پر ماہم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔
لہنگا بیڈ پر پھیلا پڑا تھا۔ دانیال کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پرسوچ انداز میں بیڈ کے پاس کھڑا تھا، پھر اس کے لہنگے کو دھیرے سے ایک طرف سمیٹتے ہوئے بالآخر وہ اپنی جگہ بنا ہی چکا تھا۔ آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کے علاوہ ایک اور ذی روح اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی شریک حیات، جس کو اس کی ہی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی سی خوشبو دل کو بیتاب کر رہی تھی۔ اب وہ بازو کو فولڈ کیے اپنی ہتھیلی پر سر ٹکائے اس دلکش وجود کو دیکھ رہا تھا جو اس کا تھا پورے کا پورا، پر اس کی بیتابی اور بے چینی سے بالکل بے خبر سو رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی ایک طرف ڈھلکی بندیا کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا تھا، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ عجیب شادی کی پہلی رات ہے میری، میں اپنی سوئی ہوئی دلہن کے حسن سے آنکھیں سیک رہا ہوں۔ ایک دم سے سیدھا ہو کر لیٹ کر سینے پر ہاتھ رکھے، یعنی کہ محترمہ کو کوئی خوشی کوئی انتظار نہیں تھا، مزے سے سو گئیں۔ آنکھوں پر بازو الٹا کر کے رکھا اور پھر نیند اسے بھی اپنی آغوش میں سمیٹ چکی تھی۔ گال پر کچھ تکلیف کے احساس سے آنکھ کھلی تھی۔ اف، دھیرے سے آنکھیں کھلی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اپنے بالکل ساتھ لیٹے دانیال کو حیرانی سے دیکھا۔ زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جلدی سے گردن گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4 بج رہے تھے۔ اوہ، پتہ نہیں کب آئے ہوں گے، لب دانتوں میں دبا کر سوچا اور ایک نظر ساتھ لٹے دانیال پر ڈالی۔ محترم نائٹ ڈریس میں ملبوس آنکھوں پر بازو ٹکائے آرام سے سو رہے تھے۔ کھڑوس کہیں کے ایسی بھی کیا اکڑ، اگر سو گئے تھی تو جگا ہی لیتے۔ اب دوپٹہ ان کے بازوں کے نیچے پھنسا تھا اور ادھر سے اس کے سر پر پنوں سے ٹکا تھا۔ ایک دم سے جو نیچے اترنے کی کوشش کی تو دانیال کے بازو کو جھٹکا لگا تھا اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں جھپکتا ہوا سامنے بیڈ کے پاس پریشان سی کھڑی ماہم کو دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں طرف خاموشی تھی۔ دانیال کے اچانک اٹھ جانے پہ جیسے جان پسلیوں کے درمیان میں آ کر لرزنے لگی تھی اور وہ بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ماہم نے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر سمیٹا تھا، چوڑیوں کی کھنک نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا۔ دانیال جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا تھا، بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گلے کو مخصوص انداز میں صاف کرتے ہوئے آواز نکالی۔ بیٹھو، دھیرے سے بھاری آواز میں کہا۔ سونے کی وجہ سے آواز اور بھاری ہو گئی تھی۔ میں چینج کرنا چاہ رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، ماہم نے مدھر سی آواز میں کہا۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور میک اپ اب الجھن کا شکار کر رہا تھا۔ ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑے ہو کر وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کتنی کوئی پنس تھیں دوپٹے میں، کچھ کمر پر بھی لگائی ہوئی تھیں، ان کو کیسے اتاروں؟ وہ روحانسی سی ہو رہی تھی اور اتنی بے دردی اور بے ترتیبی سے وہ سب کچھ سنگھار میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کو خود سے ہی کھلتے دیکھ کر دانیال کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک ہی جس میں وہ بیڈ سے اتر کر نیچے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں آئی، مدھر سے سرگوشی نما آواز میں ماہم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ایک دم سے وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ دانیال اب اس کے دوپٹے کی پنس کھوج کھوج کر اتار رہا تھا۔ دوپٹے کو پکڑ کر کمر پر لگائے گئے پنس کو دھیرے سے پکڑ کر کھولا تھا۔ دوپٹے کے پلو لڑکتے ہوئے دانیال کے پاؤں پر گرے تھے۔ اب وہ کندھے پر لگی پنس کو کھول رہا تھا۔ ماہم کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے میٹھی رس کی سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی تھیں، پلکیں گالوں پر لرزنے لگی تھیں۔ دانیال نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ماہم نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ دانیال کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ دانیال کی سرگوشی بالکل کان کے پاس ہوئی تھی۔ اف، ماہم کو ایسا لگا ابھی ڈھہ جائے گی۔ دل کی دنیا
उथल पुथल होकर रह गई थी। और भी मदद चाहिए क्या? प्रिंस तो उतर गई हैं। दानियाल की शरारत भरी आवाज़ पर जैसे हथेलियां ही भीग गई थीं। न नहीं, लड़खड़ाती आवाज़ में बस इतना ही कहकर वो तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जबकि दानियाल अपनी हंसी छुपाता होठों पर उंगलियां रखे वहीं खड़ा था। वो वॉशरूम की कुंडी आड़े के वो एकदम से दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। ये क्या है सब? अपनी गैर होती हालत खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। फिर दानियाल के आखिरी फिक्रे को याद करके फिर से हथेलियों में मुंह छुपा लिया था। अचानक नज़र सामने सिंगार मेज पर गई तो जैसे दानियाल का सर घूम गया। हर चीज़ उतार उतार कर यूं फेंक कर गई थी। अपनी सफाई और सलीका पसंदी की फड़कती रग को बामुश्किल जब्त करता हुआ बेड पर आकर बैठा था। वो सुर्ख डिब्बी में से निकले नेकलेस नुमा बारीक चेन को हाथों में डाले देख रहा था जब वो धुले मुंह और सादा सूट में मलबूस बाहर निकली थी। बैठो। दानियाल ने पीछे होते हुए अपने साथ जगह बनाई थी। वो जुज़बुज़ सी होती दोनों लबों को पीछे बैठ गई। ये मुंह दिखाई। दानियाल ने चेन आगे बढ़ाते हुए मध्यम लहजे में कहा था। इतना तो पता नहीं खड़ूस को, खुद पहनाते हैं। माहम ने कुड़कर सोचा और चेन पकड़ ली। इसे रखना है या पहनना है? माहम ने मधुर सी आवाज़ में कहकर खामोशी को तोड़ा था। तुम्हारी मर्जी। भरपूर नज़र माहम के धुले हुए शफाफ दिलकश चेहरे पर डालते हुए कहा। माहम ने चेन को गले में डालकर आगे घुमाकर बंद किया। माहम, एक बात पूछूं? दानियाल एकदम से करीब हुआ था। जी। वो इसके इतना करीब आ जाने पर झहक गई थी। फिर इनकार क्यों नहीं किया था? दानियाल ने आंखें सुकेड़कर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हिम्मत ही नहीं हुई। घुटी सी मधुम सी आवाज़ निकली थी माहम की। क्यों? माहम ने दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लेकर जज्बात में भीगती हुई आवाज़ में कहा। जैसे आपकी नहीं हुई थी। माहम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर को किस तरह नज़र उठाकर देखे। अव्वल तो पलकें इतनी भारी हो रही थीं कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मुझे तो करना ही नहीं था इनकार। दानियाल ने मोहब्बत से उसके चेहरे का तवाफ करते हुए शरारत से कहा। क्यों? धड़कते दिल के साथ पूछा। कोई लड़की जितनी भी पटाखा क्यों ना हो, ये लम्हा ही ऐसा होता है कि सारी बहादुरी ज़मीन बोझ हो जाती है। सोचा बर्दाश्त ही कर लेता हूँ, दानियाल ने शरारत से कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? माहम का शर्माना एकदम से जैसे ख़त्म हुआ था। दांत पीसकर पूछा। माहम, मजबूरी तो बहुत संगीन थी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगी। दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसका लाल होता चेहरा देखा था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, नाक फुलाकर दांत पीसते हुए कहा। फिर कितनी हो? दानियाल ने एकदम से उसकी गोद में रखे हाथ को अपने हाथ में लिया था। माहम ने एकदम से ज़ोर से आंखें बंद की थीं। कितनी भी नहीं, लरसती सी शर्माई सी घुटी सी आवाज़ निकल पाई थी, जबकि दानियाल के मजबूत हाथ में उसका नाजुक सा हाथ कांप रहा था। चलो मान लिया। दानियाल को उसकी गैर होती हालत पर प्यार आ गया था। ये क्या हुआ है? अचानक माहम के गाल पर पड़े निशान पर नज़र गई तो बेसाख्ता परेशान होकर दानियाल ने अपनी हथेली इसकी गाल पर रखी थी। शायद वो दुपट्टा गाल के नीचे आ गया था, लरसती सी आवाज़ में माहम ने कहा था। दानियाल तो जैसे गाल से हाथ उठाना भूल चुका था। अजान की आवाज़ पर वो एकदम से पीछे हुआ था। माहम ने अटकी हुई सांस बेहाल की थी, जो उसकी जसारत पर लम्हा भर को थमसी गई थी। दानियाल तेज़ी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो अभी भी
بے ترتیب دھڑکنوں سمیت اسی لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماہم، یہ تم چیزیں سمیٹ لو، دانیال نے ناگواری سے سارے دن کی بکھری ہوئی اس کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہا، جو صبح سے اسی انداز میں ڈریسنگ میز پر بکھری ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، وہ جو ابھی سو کر اٹھی تھی پریشان سی ہوئی پاس آئی تھی اور جلدی سے سارا کچھ اتنے برے طریقے سے میز کی دراز میں رکھنے لگی تھی۔ ایسے کیسے رکھ رہی ہو؟ دانیال نے ناگوار سی نظر اس کے اس طریقے پر ڈالی تھی کہ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سے جزبز سی ہو کر رکی تھی۔ مطلب ان کو ذرا ترتیب سے رکھو، رعب دار آواز میں دانیال نے کہا تھا۔ بعد میں رکھ لوں گی، ماہم نے دھیرے سے لاپرواہی کے انداز میں دراز بند کر دیا تھا۔ ماہم جلدی کرو، پارلر جانا ہے۔ فروا دروازہ بجاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ رہنے دو، ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے یہ، دانیال نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تم ہی کو صرف نہیں دیکھنا، اسے باقی بھی بہت سے لوگوں نے دیکھنا ہے، ولیمہ ہے آج، فروا نے کہکا لگایا۔ ماہم آ جاؤ جلدی سے، میں انتظار کر رہی ہوں، فروا تیزی سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سنو، دانیال نے بیگ اٹھاتی ماہم کے قریب آ کر شرارت سے کہا تھا۔ جی؟ وہ ایک دم جھینپ سی گئی تھی۔ ابھی تو صبح والی جسارت پر دل صحیح سے قابو میں نہیں آیا تھا۔ آج بھی پنز اتارنی پڑیں گی کیا؟ تھوڑا سا جھک کر شرارت سے کہا تھا۔ پتہ نہیں، ماہم نے زور سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی تھیں۔ تو پھر زیادہ لگوانا پنز، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اوہ، ماہم تیزی سے دل کو سنبھالتی باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ عقب سے آتا دانیال کا کہکا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ دھوپ میں جلتے ہوئے تن کو چھایا پیڑ کی مل گئی، روٹھے بچے کی ہنسی جیسے پھسلانے سے پھر کھل گئی۔ کچھ ایسا ہی اب محسوس دل کو ہو رہا ہے، برسوں کے پرانے زخم پر مرہم لگا سا ہے۔ کچھ ایسا رحم اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا؟ اب ہے سامنے، اسے چھو لوں ذرا، مر جاؤں یا جی لوں ذرا، خوشیاں چوم لوں یا رو لوں ذرا۔ دانیال کی گٹار پر چلتی انگلیاں اور اس کی آواز پورے میرج ہال میں گونج رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھیں محبت سے لبریز بار بار ہلکے گرے رنگ کے دلکش جوڑے میں ملبوس ماہم کا طواف کر رہی تھیں۔ ماہم اس کی آواز کے جادو میں خوشگوار حیرت لیے گنگ بیٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر بار بار دوستوں کے اصرار پر اس نے اپنے شوق کو سب پر ظاہر کیا تھا، اور گانا اس کے ماہم کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ماہم سے پہلے اس نے کسی بھی لڑکی کے بارے میں نہ ایسا محسوس کیا تھا اور نہ اس نے کبھی کوشش ہی کی تھی۔ وہ تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کا قائل ہی نہیں تھا، اور آج اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا جو کل رات ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی وہ مدھر سی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ تمہاری بھی۔ دانیال نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہم دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ساری غلط فہمی ایک دن میں ہی دل سے دھل گئی تھی۔ دانیال اتنا بھی کھڑوس نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے محبت سے دیکھتے دانیال کی طرف دیکھا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ اماں سے بہت محبت ہے مجھے، اس کے بعد تم سے۔ وہ اپنی بھیگی سی آواز میں اسے بہت سی باتیں بتا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ کھوئی ہوئی سی اپنے دل کے بادشاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔